تو ہمارا مسئلہ سیاسی جماعتوں کا، سیاسی جماعت اپنا خود احتسابی کرے، میں سیاسی جماعتیں اپنا احتساب کریں، سیاسی جماعت اپنے غلطیوں سے سیکھیں، سیاسی جماعتیں وہ دیکھ نوٹ کریں، سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں کہ نوجوان عام عوام سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم چوری نہیں کرتے، ہم سوداگری نہیں کرتے، ہم سرزمین کا سودا نہیں کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، تو نوجوان کیوں اعتماد نہیں کر رہے؟ بلوچستان کے عوام کیوں اعتماد نہیں کر رہے؟ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر بھی لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، کیوں؟ ہم سیاسی جماعتیں خود احتسابی کے عمل سے گزرے، ہم سیاسی جماعتیں اپنا احتساب کریں، ہم سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں۔ ہم نے اپنے کارکن کو کیا بنایا؟ ہم نے اپنے کارکن کو ٹھیکیدار بنایا، ہم نے اپنے کارکن کو مفادات کا اسیر بنایا، میں نے اپنے کارکن کو دنیا کا اسیر بنایا۔ مجھے ہینڈ بل تقسیم کرنے والا کارکن نہیں مل رہا، مجھے جھنڈا لگانے والا کارکن نہیں مل رہا، مجھے جدوجہد کارکن نہیں مل رہا، مجھے جھنڈا لگانے کے لیے بھی کرایہ دینا پڑتا ہے، ہینڈ بل تقسیم کرنے کے لیے کرایہ دینا پڑتا ہے۔ وہ کارکن نہیں رہا میرا، میں نے کارکن کے بجائے ٹھیکیدار تیار کیے، کارکن کے بجائے مفادات کا اسیر تیار کیے۔ میں وہ اسٹڈی سرکل کا نظام میرا چلا گیا، میرا وہ سرکل کا نظام چلا گیا، مطالعے کا نظام چلا گیا۔ مزاحمت کار کارکن جو میں اور آپ تیار کرتے تھے وہ چلا گیا۔ ہم سیاسی جماعتیں بھرتی کرتے ہیں، اب ٹھیکیداروں کو، پیسے والوں کو بھرتی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسے والے ہیں، تو پیسے والے جب آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا، پھر آپ حکم کریں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ پہ مشکل وقت آئے گا، آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا پیسہ والا، وہ غریب سیاسی کارکن جان دے دے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، سیاسی کارکن سب کچھ قربان کرے گا آپ کے ساتھ، پیسہ والا آپ دیکھتے رہیں گے، پیسہ والا آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہی ہوا ہے صدر اختر صاحب معذرت کے ساتھ، آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ پیسے والے نے آپ کو چھوڑ دیا، غریب کارکن نے آپ کو نہیں چھوڑا، دولت والے نے آپ کو چھوڑا ہے، غریب کارکن نے نہیں چھوڑا۔ غریب کارکن آج بھی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار دے رہا ہے۔ تو میں صبح سے آپ نے بات کی، ہم نے بھی سنی، لیکن میرے لیے، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، سردار صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ہم کو احترام کرتے ہیں، ہم اپنے والد صاحب کی طرح ہم کو سمجھتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم سب کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ظالم ظالم ہے، قاتل قاتل ہے، دہشت گرد ہے، سامراج سامراج ہے۔ اسی لیے تو پھر میں 25 جولائی کو، کیونکہ بلوچستان میں سیاسی بیداری ہمارا کام ہے، سیاسی جدوجہد ہمارا کام ہے، نوجوانوں کو منظم کرنا ہمارا کام ہے، خوف کے ماحول کو ختم کرنا ہمارا کام ہے۔ سیاسی جماعتوں کا کام اور کیا ہے، بجائے کسی سیاسی بیداری پیدا کرے۔ میں نے بھی طے کیا کہ انشاءاللہ جیسے گوادر میں ہم گوادر کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، دھرنے کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، قدوس بیزن جو رحمت اللہ علیہ نے مجھے مارا، مجھے جیل میں ڈالا، قید کیا، تشدد کیا، میری ماں کو مارا، میری بلوچ ماں، گوادر کی ماں کے ہاتھ آج بھی ٹیڑے اس قدوس بیزن جو نے مارے ہیں۔ قدوس بیزن جو نے آج کی بھی میری ماں کے کمر پہ ڈنڈوں کے نشان ہے، اسی باپ کے سرکار نے، جو باپ کا سرکار تھا، قدوس بیزن جو اس کا نام تھا۔ میں نام نہیں لیتا، جب ہم ضمانتیں کرا رہے تھے تو بہت سارے ہمارے قوم پرست وکیل بھی ہماری ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے پیش کر رہے تھے کہ ان کی ضمانتیں منسوخ ہو جائیں۔ کیا ہم بلوچ نہیں تھے؟ بلوچ، گوادر کا ماں بلوچ نہیں تھی؟ گوادر کا وہ ماں جس کا آج بھی کسی کے ڈنڈے کے نشان ہے، وہ بلوچ نہیں تھی؟ میں بلوچ نہیں تھا جو کوئٹہ کے کرام برانچ تک پہنچا، حسین واڈل ہم سب کو لائے تھے، قدوس بیزن جو رحمت اللہ علیہ نے، باپ سرکار نے۔ تو باپ سرکار جسے صدر اختر جان کی ایک بات ہر وقت مجھے یاد ہے کہ اس کا باپ ہونا چاہیے جس کا کوئی باپ ہی نہ ہو۔ تو میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں بی این پی کا۔ 25 جولائی کو میں کوئٹہ سے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ جو فتنۃ الہندوستان کا لفظ استعمال کیا اسلام آباد کے حکمرانوں نے کہ بلوچستان میں جو ناراضگی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، بدامنی ہے، امن و امان خراب ہے، اس کا وجہ وہ کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان ہے۔ میں نے کہا نہیں، بلوچستان کی وجہ فتنۃ الہندوستان نہیں، فتنۃ الاسلام آباد ہے۔ ایک سیاسی کارکن ہے، ہمارا کام ہی سیاسی جدوجہد ہے، اور کیا ہے، سیاسی جدوجہد ہی کرنا ہے، سیاسی کارکن کو متحرک ہی کرنا ہے۔
ٹیسٹ میچ حکمرانوں سے کہتے ہیں مارن جیل میں ہو سکتی ہے، ہم کیوں باہر ہیں، ہم بھی جیل